باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہمارا درس ہے علاقۃ السنہ بالکتاب، سنت کا کتاب سے کیا علاقہ ہے۔ تتلخص علاقۃ احکام السنت شریفہ باحکام الکتاب العزیز بما یاتی، ملخص ہوتے ہیں احکام سنت شریفہ کتاب کے احکام کے ساتھ کہ بھی جو آ رہے ہیں، یعنی کیا علاقہ ہے سنت کا احکام کتاب سے، احکام کتاب سے۔ نمبر ایک تشریع، نمبر دو تاکید، نمبر تین البیان۔ یہ تین علاقے اس وقت یہاں پر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تین علاقے بتائے گئے ہیں۔ تشریع سے کیا مراد ہے کہ وَيُرَادُ بِهِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ احکام جدیدہ لم يتعرض لها الکتاب۔ ایسے احکام تشریع سنت سے مراد ہے کہ جو احکام آئے ہیں سنت میں، نئے احکام جو سنت میں بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں، روایات میں جو نئے احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان کو یعنی جو ہے وہ کتاب نے بیان نہیں کیا، یعنی وہ احکام جن کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا بلکہ نبی عظیم حضرت محمد مصطفیٰ، نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں وہ احکام پائے جاتے ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ امثال الحدیث الدالہ علی حرمان القاتل من المیراث، جیسے مثلا قاتل کا میراث سے محروم ہونا، یعنی وہ حدیث کی جو دلالت کرتی ہیں قاتل کے میراث سے حرمان پر، یعنی محروم ہونے پر، یعنی قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔ اذا قتل مورثہ، جب وہ اپنے مورث کو قتل کر دے، یعنی اس کو کس نے بیان کیا؟ احادیث نے۔ یہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ احادیث شریفہ میں، کہ اگر قاتل اپنے مورث کو قتل کر دے، اگر جو ہے وہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ وتحریم الجمع بین الزواج بالعمۃ وابنۃ اخیہا، اور ایک ساتھ شادی کرنا پھوپھی اور اس کی بھتیجی سے، او بین الزواج بالخالۃ وابنۃ اختہا، یا خالہ اور بھانجی سے ایک ساتھ شادی کرنا، ایک ہی وقت میں دونوں کو مثلا رکھنا، یا بغیر اس کی اجازت کے، الا باذن العمہ والخالہ، سوائے خالہ اور پھوپھی کی اجازت کے۔ یعنی کیا ہے یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ مثلا جو ہے وہ آپ اپنی بیوی کی بھانجی یا بیوی کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ کیا کہا ہے؟ یہ کون سی قسم ہے، کون سا علاقہ ہے سنت کا کتاب سے؟ تشریع کا۔ تشریع سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ احکام جو سنت شریفہ میں آئے ہیں اور قرآن کریم میں نہیں بیان کیے گئے ہیں، جیسے قاتل کا میراث سے محروم ہو جانا، یا پھوپھی اور خالہ کی اجازت کے بغیر بھتیجی اور بھانجی سے، بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی کرنا، صحیح، اور بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی کرنا، یہ سب کہاں ہے؟ روایات میں۔ یہ ہے تشریع۔ تاکید کیا ہے؟ وَيُرَادُ بِهِ، یعنی یراد بالتاکید ما جاءت بِهِ السنہ مطابقا لأحکام الکتاب العزیز۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سنت میں بیان کیا گیا ہے، سنت میں آیا ہے اور وہ مطابق ہو احکام کتاب کے، مطابقا لأحکام الکتاب، اور وہ کتاب عزیز کے مطابق ہو، فیکون معتدا لہا، تو گویا کیا اس کے لیے معتقد ہے، یعنی تاکید ہے۔ کس لیے آیا؟ وہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی وہ احکام جو سنت شریفہ میں آئے ہیں اور وہ مطابق ہیں قرآن کریم کی آیات کے یا قرآن کریم کے احکام کے، تو ایسی سنت کو یا ایسے احکام کو کیا کہا جائے گا؟ تاکید کہا جائے گا، کہ یہ تاکید ہے احکام قرآنی کے۔ امثال الحدیث الدالہ علی وجوب الصلاۃ والصیام
والزکات والحج والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جیسے مثلا وہ حدیث جو دلالت کرتی ہیں نماز کے واجب ہونے پر، یا روزے کے واجب ہونے پر، یا زکات کے واجب ہونے پر، یا حج، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ان کا حکم جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ آیات شریفہ میں ان کا حکم، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ والاحادیث الدالہ علی حرمت الخمر والمیسر وشہادۃ الزور وقتل النفس المحترمہ وحقوق الوالدین، اور وہ احادیث کہ جو دلالت کرتی ہیں شراب کی حرمت پر، یا میسر کی حرمت پر، یا جھوٹی شہادت پر، یا نفس محترمہ کے قتل پر، یا والدین کے حقوق پر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور اب جو احادیث میں پائے جا رہے ہیں یہ احادیث میں کیا ہے؟ تاکید ہے احکام قرآنی کی۔ تو گویا سنت جو ہے یا تو تشریح ہوگی یا تاکید ہوگی۔ تیسرے بیان کیا ہے؟ وَيُرَادُ بِهِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ من احادیث مفسرہ وشارحہ لما ورد فی الکتاب العزیز من آیات عامہ۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ وَيُرَادُ بِهِ یعنی یراد بالبیان ما جاءت بِهِ السنہ، کہ جو روایات میں آیا ہے، احادیث شریفہ میں آیا ہے، کہ جو تفسیر بیان کر رہی ہیں یا شرح کر رہی ہیں اس چیز کی کہ جو کتاب عزیز میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ احکام یا وہ بیان احادیث یعنی سنت جو ہے جو تیسری قسم ہے اس کی بیان، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو سنت میں آئی ہیں اور تفسیر کر رہی ہیں یا شرح کر رہی ہیں اس چیز کی جو کتاب عزیز میں وارد ہوئی ہے، آئی ہے۔ وَهِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی وہ روایات جو قرآن کریم کی آیات کی تفصیل اور تفسیر کر رہی ہیں اسے بیان کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تفصیل مجملات، مجملات کی تفصیل، جو آیات مجمل ہیں ان کی تفسیر۔ امثال الحدیث الواردہ فی بیان کیفیت الصلاۃ باجزائہا، جیسے وہ احادیث کہ جن میں کیفیت صلاۃ وارد ہوئی ہے۔ آیت کیا ہے نماز کے بارے میں؟ مجمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر مثلا، تو اس میں نماز قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ کب وقت کہا؟ مثلا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جب سورج کو زوال ہو جائے، جب رات چھا جائے، وقرآن الفجر، جب صبح نمودار ہو جائے۔ تو لیکن کتنی پڑھیں ظہر کی؟ صبح میں کتنی رکعت پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ کیا ان میں پڑھیں؟ کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ سب تو بیان نہیں کیا آیت نے، بلکہ آیت مجمل ہے کہ جب زوال ہو جائے سورج کو، زوال کا وقت جب ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں۔ تو نماز پڑھیں تو کتنی رکعت پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے، کیا اس کو مثلا اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کیسے تو اسے ہمیں پڑھنی ہے، یہ سب تو بیان نہیں ہوا یہاں پر۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جو احادیث اس کی شرح میں وارد ہوئی ہیں، مفسرہ یا بیان، یعنی وہ احادیث اس آیت کی کیا ہیں؟ مفسر ہیں، یا اس کو بیان کر تبیین کر رہی ہیں، اس کو بیان کر رہی ہیں، اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ بتا رہی ہیں یہ رکعت ہے، یہ اجزاء ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ قسم ہے، مثلا یہ سب چیزیں۔ صحیح۔ نمبر 2 بے یعنی نمبر 2 کہہ رہے ہیں بے تخصیص عامہ، یعنی عام کو خاص کرنا۔ امثال جیسے مثال تخصیص آیت المیراث العامہ، جیسے جو میراث کی آیت ہے وہ عام ہے، مثلا یوسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہ آیت عام ہے، اب اس کو خاص کرنا ہے تو حدیث شریف نے اسے خاص کیا۔ مثلا کیا؟ لا یرث القاتل، قاتل میراث نہیں پائے گا۔ جو غیر اوپر آیت میں کیا آیا؟ یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عام ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی میراث پائے گا مثلا، صحیح ہے۔ مرد جو ہے ذکر عورت سے ڈبل لے گا، عام ہے، لیکن لا یرث القاتل، اگر قاتل ہے کوئی تو وہ میراث نہیں پائے گا اپنے مورث کی۔ ٹھیک، تو اس آیت نے کیا کیا؟ خاص کیا۔
حدیث نے خاص کیا آیت کے حکم کو. آیت کیا تھی؟ عام تھی. جیم یعنی نمبر 3 تقید مطلق ہی یعنی مطلق کو مقید کرنا. امثال تقید الآیت الکریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا آیت کریمہ کو مثلاً جو ہے وہ کیا کیا؟ مطلق کو مقید کیا. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آیت شریف وجہ مطلق ہے، چاہے چور ہو چاہے چورنی ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن سوال یہ ہے کہاں سے کاٹیں ہاتھ، کس جگہ سے کاٹیں ہاتھ، کس مقام سے کاٹیں ہاتھ، کتنا ہاتھ کاٹیں، کیا ہے وہ جو اللہ نے حکم دیا، کتنا ہے وہ ہاتھ جسے اللہ نے حکم دیا کہ چور اور چور نے کاٹ دو. تو اس حدیث شریف میں یعنی اس آیت شریفہ کو مقید کیا حدیث شریف نے. کیسے؟ کس چیز سے؟ یعنی آیت مطلق ہے تو اسے حدیث شریف نے مقید کیا. عن ابی جعفر الثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، ابی جعفر الثانی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، انہ سألہ المعتصم، تو آپ علیہ السلام سے معتصم نے سوال کیا، پوچھا معتصم نے، عن السارق چور کے بارے میں، من ای موضع یجب ان یقطع کہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کس جگہ سے کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ، کہاں سے کاٹے چور کا ہاتھ یا ابن رسول اللہ. یعنی یہ ہاتھ سے کیا مراد ہے یہاں پر، کتنا ہاتھ کاٹیں، کہاں سے کاٹیں. فقال علیہ السلام امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، من مفصل اصول الاصابع فیترک الکاف کہاں سے کاٹیں گے؟ یعنی مفصل سے. کون سے مفصل سے؟ مفصل کون سا؟ یعنی انگلیوں کے جوڑ سے کاٹیں گے، جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں، یہ مثلاً یہاں سے کاٹیں گے، جو انگلیوں کے سرے ہیں وہاں سے کاٹا جائے گا. یترک الکف اور ہتھیلی چھوڑ دی جائے گی، یہ ہتھیلی یہ سب یہ ہتھیلی چھوڑ دے، یہ اتنا کٹے گا صرف یہ کاٹا جائے گا بس ادھر، باقی یہ سب باقی رہے گا. کیوں؟ قول فیترک الکاف من مفصل اصول الاصابع قال فما الحجہ فی ذلک، کیا دلیل ہے اس پر جو ہے، کیا دلیل ہے اس پر کہ یہاں سے کاٹا جائے گا، ہاتھ سے مراد یہ ہے یہاں پر. قال علیہ السلام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو پیش فرمایا. کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک؟ السجود علی سبعۃ اعضاء، سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے. الوجہ والیدین والرکبتین والرجلین، کیا کتنے ہو گئے؟ وجہ، یدین، رکبتین، رجلین، یدین 2، رکبتین 4، رجلین 6 اور الوجہ 7 یعنی 7 اعضاء. فَإِذَا قُطِعَتْ يَدَهُ مِنَ الْكُرْسُعِ أَوِ الْمِرْفَقِ، پس اگر اس کا ہاتھ یہاں سے گٹے سے کاٹ دیا جائے گا یا کونی سے کاٹ دیا جائے گا، لم يبق له يد يسجد عليها، تو اس پر جو ہے وہ ہاتھ اس کے پاس ہاتھ نہیں رہے گا کہ جس پر وہ سجدہ کر سکے. اس کے پاس ہاتھ کہاں رہے گا جب وہ مثلاً گٹے سے یا کونی سے کاٹ دیا جائے گا، تو کہاں رہے گا ہاتھ اس کا جس پر وہ سجدہ کر سکے. اور جبکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ السجود علی سبعۃ اعضاء، سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے. 7 اعضاء کیا ہے؟ الوجہ والیدین والرکبتین والرجلین. یہاں پر ہمارا مقصود کس بارے میں ہے؟ یدین کے بارے میں ہے، یعنی جو ہماری بات گفتگو ہے یدین کے بارے میں ہے. تو اگر یدین یہاں سے کاٹ دیے جائیں یہ تو کہاں رہے گی پھر ید کہاں رہے گا؟ سجدہ کیسے کرے گا وہ؟ یہ یہاں سے کاٹ دیا جائے تو سجدے میں کیا رکھے گا وہ یدین کی جگہ؟ کون سی نہیں. تو لہٰذا اس کی انگلیاں یہاں سے کاٹی جائیں، یعنی انگلیاں کاٹی جائیں تاکہ ہتھیلی باقی رہ جائے اور وہ سجدے میں اس کو رکھ سکے. وقال سبحانہ وتعالی ان المساجد للہ، مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. مساجد یعنی جو اعضاء سجدہ ہیں، گویا یعنی سجدہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے. یعنی بہی حاضر اعضاء السبعہ التي يسجد علیہا،
یعنی وہ اعضاء سبع یسجد علیہا جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ اعضاء سبع مساجد یعنی وہ اعضاء سبع جن پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کاٹ دیا گیا ہاتھ یہاں سے تو سجدہ کیسے ہوگا؟ اور یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا وما کان للہ فلا یقطع، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بلاؤ، صحیح ہے، وما کان للہ فلا یقطع، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کاٹا نہیں جاتا، وما کان للہ فلا یقطع، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ کاٹا نہیں جاتا۔ یہ ہمارا درس ہے آج کا، یعنی یہاں تک ہم نے آج کے درس میں یہ پڑھا کہ کتاب کا یعنی کتاب اور سنت میں کیا علاقہ پایا جاتا ہے، کیا تعلق ہے کتاب اور سنت میں، کتاب اور سنت میں کیا ربط ہے، کیا علاقہ ہے۔ تو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ اس کو ہم ملخص کرتے ہیں تین چیزوں کی طرف، یا تو تشریح ہے، صحیح، یا تو سنت تشریح ہے، یا سنت تاکید ہے، یا سنت تبیین ہے، بیان ہے۔ یعنی تشریح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ روایات اور حدیث جن میں احکام وارد ہوئے ہیں اور وہ احکام قرآن کریم میں وارد نہیں ہوئے ہیں، صرف سنت میں آئے ہیں، تو ایسی روایات کو کیا کہا جائے گا؟ تشریح، روایات تشریعیہ ہیں، تشریح کہا جائے گا۔ اور وہ مثال دی جیسے مثلاً قاتل کا میراث سے محروم ہو جانا، تو یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، صحیح نہ ہاں، قاتل کا میراث سے محروم ہو جانا، یا خالہ اور پھوپھی، یعنی کسی یعنی کوئی انسان یہ چاہے کہ اپنی بیوی کی بھتیجی یا بیوی کی بھانجی سے شادی کرے تو وہ بغیر بیوی کی اجازت کے نہیں کر سکتا، یہ قرآن کریم میں نہیں آیا بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ روایات جو بیان کرتی ہے کہ قاتل میراث نہیں پائے گا کس کی؟ مقتول کی جو مورث ہے اس کا، یعنی قاتل اپنے مورث کی میراث نہیں پائے گا کہ کوئی انسان اپنے یعنی کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو اسے میراث نہیں ملے گی۔ تو یہ جو روایت میں آیا ہے تو یہ روایت یہ حدیث کیا ہوئے ہے؟ تشریح، یہ روایت اور حدیث کیا ہے؟ تشریح یہاں ہے۔ دوسرے تاکید ہے، تاکید کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام قرآن کریم میں آئے ہیں انہی کے مطابق حدیث شریف میں احکام آئے ہوں، مثلاً یعنی وہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو آیت شریفہ کہہ رہی ہے وہی روایت شریفہ کہہ رہی ہے، وہی ہے۔ تو ایسی حدیث اور روایات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی حدیث اور روایت کو کہا جاتا ہے موقع ہے تاکید، یعنی یہ تاکید کر رہی ہے، موقع ہے یہ آیات کے لیے۔ جیسے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہیں؟ قرآن میں موجود ہیں، صحیح، لیکن روایات میں بھی آیا ہے۔ تو جن روایات میں آیا ہے وہ روایات کو یا تاکید کر رہی ہیں، یہ ان روایات میں تاکید ہے، صحیح۔ ایسے ہی حرمت خمر اور میسر اور شہادت زور، قتل النفس محترمہ، حقوق الوالدین، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قرآن مجید میں آیا ہے لیکن روایات میں بھی آیا ہے۔ تو یہ روایات کیا ہے؟ مؤکدہ ہیں، تاکید کر رہی ہیں، اس قسم کو تاکید کہا جاتا ہے۔ تیسرے بیان ہے، بیان سے مراد یہ ہے کہ جو روایات اور حدیث جو قرآن کریم کی آیات مجملہ کو شرح دے رہی ہیں، ان کی شرح کر رہی ہیں، ان کی وضاحت کر رہی ہیں، تو ایسی روایات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیان کہا جاتا ہے۔ مثال دی جیسے وہ آیت شریفہ جس میں چور اور چورنی کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں پھر اس کی انہوں نے قسمیں کی، اقسام کی، مثلا یہ تخصیص عامہ ہے تو صحیح، یا تو تخصیص عامہ ہے یا تقیید مطلقہ ہے۔ تو تخصیص عامہ کیا ہے کہ مثلا آیت شریفہ میں کوئی حکم عام آیا، قرآن مجید میں حکم عام آیا اور حدیث اور روایت آ کر اس کو خاص کر دے۔ عام کیا آیا؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کے لیے عورت سے کا ڈبل حصہ ہے میراث میں، یہ عام ہے۔ لیکن حدیث شریف نے کیا کیا؟ اس کو مثلا جو ہے اس آیت کے حکم کو خاص کر دیا، لا یرث القاتل، قاتل میراث نہیں پائے گا، جبکہ آیت میں کیا آیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، عام آیا، مطلق یعنی عام آیا، تو اس کو کیا کیا؟ حدیث نے آ کے خاص کر دیا۔ یہ تقیید مطلق ہے، مثلا کہ جیسے آیت شریفہ میں آیا چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں، سارق و سارق تو فقطعوا ایدیہما، جی تو اب سوال یہ ہے کہ آیت نے کیا کہا؟ ہاتھ کاٹ دو، چاہے چور ہو چاہے چورنی ہو، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اب حدیث میں کیا آیا؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے جب محتسب نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ
یہاں سے کاٹے جائیں جو انگلیوں کے یعنی مفصل ہیں یعنی جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں سے کاٹ دیا جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر جو ہے وہ ڈٹے سے کاٹیں گے یا کونی سے کاٹیں گے تو پھر ہاتھ کٹ جائے گا، اور ہاتھ جو ہے وہ ان 7 اعضاء میں سے ہے جو سجدے میں رکھا جاتا ہے، جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. فَإِذَا قُطِعَتْ يَدَهُ مِنَ الْقُرْصُوعِ وَالْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا. اگر جو ہے وہ ہاتھ کونی سے ڈٹے سے کاٹ دیا گیا تو پھر ہاتھ نہیں بچے گا کہ اس پر سجدہ کر سکے. وقال، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احد وما كان للہ فلا يقطع، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اسے کاٹا نہیں جاتا. نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ حضرت سے جی. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الاجماع انشاءاللہ غدا سیجی. فی امان اللہ. خدا حافظ.